کیونکہ اس میں وہ تمام ملزمان جتنے ہیں ان کے نام شامل ہیں، اور علیحدہ سے بھی ان کے اوپر اب کیسز ہو سکتے ہیں، ہوں گے یا ہو چکے ہیں، یہ آپ کو 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی ایک اور CDR آ رہا ہے، بے فکر ہیں۔ ایک CDR تو بابر سلیم بھائی نے دیا تھا نا، ایک اور آ رہا ہے، اور وہ CDR کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ جب اس کے اوپر میں ویلاگ کروں گا نا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ پھر سن لیجئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی ایک نوٹس بھی اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا ظہیر کو، اور وہی جو ایک میں نے اس کی سٹیٹمنٹ کی سیریز شروع کی ہے، اس میں کافی بیزی ہوتا ہوں، اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی جو خبریں ہوتی ہیں یا تو میں کمیونٹی پہ لگا دیتا ہوں، اس کے اوپر ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا، لیکن اس میں کچھ چیز ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جناب 17 تاریخ کو جو ہے، یہ اپریل کی 17 کو انہوں نے نوٹس بھیجا ہے کورٹ نے، اور بلا لیا ہے جی ظہیر کو، جو سٹیٹمنٹ دعا زارہ نے جمع کروائی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اسپیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ پیش ہو، یہ نہیں کہ وکیل کو جو وہ بھیج دے اور وکیل آ کے اپنی مطلب باتیں شاتیں کر کے چلا جائے، خود اس کو بلایا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کیس میں جڑے ہوئے ہیں، مطلب اس کیس میں ملزمان ہیں۔ پہلے کی جو سٹیٹمنٹس تھیں، پہلے کے جو بیانات تھے، وہ اصغر علی دے رہا تھا، نکاح خان دے رہا تھا، فلاں دے رہا تھا، فلاں دے رہا تھا، وہ ڈائریکٹ جو ہے دعا زہرا نہیں دے رہی تھی۔ یہ جو بیان دعا زہرا نے جمع کرایا ہے، سٹیٹمنٹ جو دی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ جس پہ یہ گزری ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کچھ لوگوں کو انفارم کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنے یہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں، جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ان کو صرف اتنا سا مشورہ دوں گا کہ پہلے ڈھکن جو تھا نا اس نے مروایا ہے جناب ظہیر اور شبیر کو۔ ان کی آخری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، وہاں تک اس نے کہا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بچی سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتی، بچی ظہیر کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتی۔ ان کا لیٹسٹ ابھی جو لاسٹ انہوں نے کیا، ابھی تو خیر غائب ہوئے میں آ جائیں گے، نمودار ہوں گے، بے فکر ہیں، نئے تماشے کے ساتھ نمودار ہوں گے، لیکن تماشا اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ ڈھکن کے جتنے حواری ہیں ان کو میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اس کی باتوں میں آپ لوگ آ کے نا اس وقت یہ حالات پہنچ گئے ہیں، اور ابھی بھی اگر یہ آپ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ جہاز پھر آپ کو پتہ پھر اڑے گا تو پھر سارا کچھ ہی اڑے گا، ڈھکن بھی اڑے گا ساتھ۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے کیوں اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی تک جتنی باتیں تھیں اور جو تانے ہم بھی سنتے رہے، فیملیز بھی سنتی رہی، اور جتنے یوٹیوبر تھے وہ بھی سنتے رہے، بچی بیان نہیں دے رہی، بچی بیان نہیں دے رہی، بچی بیان نہیں دے رہی، اور جتنا تفصیلی یہ بیان ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس کو لکھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی کم سے کم 6 سے 7 ماہ تو چاہیے، کیونکہ جتنا وقت گزرا ہے اور ایک ایک بات کو یاد رکھنا کہ میرے ساتھ فلاں وقت کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، تو اس کو وقت لگتا ہے۔ باقی اس میں اور بھی لوگوں کے کچھ وہ تھے، گمان تھے کہ جناب یہ اس لیے 70 صفحات پہ بیان ہے کہ وہ شیلٹر ہوم والوں کی رپورٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی رپورٹ شامل نہیں ہے۔ اس میں ہاں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اس کو وزٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ وہ 2-3 چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کو طلب کر لیا جی، یہ 29 کو اس کو کہا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، اور صبح اس کو وقت دیا ہے جناب عدالت نے 8:30 بجے کا کہ ظہیر صاحب آپ تشریف لے کر آئیں عدالت میں، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ جواب دیں اور خود آئیں، وکیل کو نہیں بھیجنا۔ میں سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ بتاؤں کہ یہ جو ابھی تک کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں، گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ رکاوٹ یہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا دعا زہرا کی، جو نہیں آ رہی تھی منظر عام پر اور کورٹ میں جمع نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ڈیلے ہو رہی تھیں۔ اب میں یہاں پہ بڑا دماغ سمجھتا ہوں اس وقت مہدی بھائی کا، جو جس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروائی ہے، اور جس طرح جن پوائنٹس کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور ان پوائنٹس کے اندر جیسے جیسے وہ ملزمان شامل ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا بیج بویا گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام ملزمان جتنے ہیں ان کے نام شامل ہیں، اور علیحدہ سے بھی ان کے اوپر اب کیسز
ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوں گے یا ہو چکے ہیں، یہ آپ کو 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ مین چیز جو میں نے آپ کو بتایا بیج تھا وہ دعا زہرا کی سٹیٹمنٹ تھی، اور کل کسی کا میں ان کے جو مخالفین ہیں جو مہدی بھائی پہ اور فیملی پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، یوٹیوبرز کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ پوسٹ لگی تھی کہ یہ تو جناب دعا زہرا پہ پریشر ڈالا اور جو مرضی آپ بیان دلوا دیں۔ اس عقل کی اندھی کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ زبردستی جو ہے نا باہر والے کرتے ہیں، والدین نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ میرے سوال ہیں اس ڈھکن کے لیے کہ ڈھکن تم نے ویورشپ کے لیے 20-25 ہزار تم نے ویوز لے لیے، وہاں تم نے جناب کہا کہ وہ تو اتنی بچی تھی، وہ تو اتنی بچی تھی کہ جناب وہ پولیس والے کو اس نے نہیں کہا کہ میں نے ماں باپ کے پاس جانا ہے، وہ اتنی بچی تھی، اس نے عدالت میں کہا میں نے نہیں جانا، وہ اتنی بچی تھی جناب کہ میڈیکل والوں کو نہیں بتایا، پھر جناب وہ اتنی معصوم تھی، وہ شیلٹر ہوم نہیں بتایا۔ اب یہ سارے جواب تمہیں پلٹ کے میں دے رہا ہوں کہ 4 ماہ سے اگر اسے اتنی محبت تھی ظہیر کے ساتھ تو کیا وہ شیلٹر ہوم والوں کو نہیں بتا سکتی تھی؟ کیا وہ ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی؟ کیا وہ جتنے اعلیٰ حکام ملتے ہیں یا آتے ہیں جو کچھ بھی ہے ان کو وہ نہیں بتا سکتی تھی؟ یہ سارے سوال جو تم نے اٹھائے تھے نا، ان ساروں کا جواب تمہارے منہ پہ مار رہا ہوں یہ بات کر کر۔ اب تم جواب دو اور وہ اداکارہ اس بات کا جواب دے مجھے کہ اب اس نے آواز کیوں نہیں بلند کی جی؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، پہلے دن اس کی شکل دیکھ لیں عدالت میں اور اس کی جوتی دیکھ لیں۔ وہ ساری تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ جو سٹیٹمنٹ میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر وہ ساری چیزیں وہ ساری رپیٹ ہوں گی، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جہاں پہ یہ پورا سوشل میڈیا جو ہے ایک ہائر کیا گیا، اور کس نے ویڈیوز اس کی وائرل کی، کس نے مختلف ٹیلی ویژنز پہ یہ سٹیٹمنٹ چلائیں، کس نے سہولت کاری کی۔ ابھی یہ سب لوگ جو ہیں آگے آ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے اس کیس میں، وہ بھی سامنے آپ کے آ جائیں گے۔ تو میرا بس ایک پیغام تھا، وہ تمام لوگ جو جن کے 4 پہلے وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں اور بڑے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا قاعدہ قانون جانتے ہیں نا۔ لیکن اگر جانتے ہیں تو پھر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، تو یہ راکڑ بن کے گھومی ہے۔ آپ لوگ بول کچھ نہیں رہے، نہ بولیں، لیکن آپ کو پتہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ اب ہوا میں گھومتے ہوئے تین ہیں، اور یہ کس وقت کس جگہ پہ جا کے آپ کو لگنے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو آپ نے دعا زہرا کو بٹھا کے اور اس کو تھپڑ مار کے اور سستا میک اپ کرا کے جو 4 لائنیں اس کو لکھ کے دی تھیں اس نے پڑھ دیں۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ پوری وہ حقیقت ہے جو آپ لوگ اس بچی کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور CDR آ رہا ہے، بے فکر ہیں۔ ایک CDR تو بابر سلیم بھائی نے دیا تھا نا، ایک اور آ رہا ہے، اور وہ CDR کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ جب اس کے اوپر میں ویلاگ کروں گا نا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ پھر سن لیجئے گا۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو بابر سلیم بھائی سے رہ گئی تھیں، اور آپ لوگوں کے موبائلز، ان کا ڈاٹا اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ آ رہا ہے، انتظار کریں۔ یہ اداکارہ کہتی نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اس کو بند میں کروں گی، او تمہاری پارٹی اب بند ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ 3-4 دن اگلے جو ہیں بہت اہم ہیں اور ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ وہ کورٹ میں جمع کرائے جائیں گے کاغذات، وہ بھی آپ کے ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور دوسرا وہ جو ایک میں نے سیریز شروع کی ہے، بہت بہن بھائیوں کے میسیجز ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، اور مجھے جیسے ہی وقت ملے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے جو آڈیو پیغامات ہیں جو پوری دنیا سے مجھے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، UK سے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح پہلے میں چلاتا تھا آپ لوگوں کی آڈیوز تو میں ضرور چلاؤں گا۔ تو آج شام کی 2 جو ویڈیوز ہیں میری بہت امپورٹنٹ ہیں سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ میں نے اصل میں پوچھا تھا اور لوگوں نے مجھے یہی مطلب کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں کہ پاکستان کا جو ٹائم ہے 7:30 اس کے بعد لگایا کریں، کیونکہ وہاں کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھنے والے زیادہ جو ہیں وہ اوورسیز ہیں، اور تھوڑا سا اس میں وقت بھی لگتا ہے اس طرح کی ایک اہم ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اور میری پوری کوشش ہے
اور دعا زارہ نے جو جو اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے وہ میں آپ تک اسی طرح پہنچا سکوں۔ تو انشاءاللہ شام کی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور دعا کریں ہم سب کے لیے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں اور پاکستان میں یہ اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہیں وہ ختم ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے میر بھائی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے صحیح جو صحافت ہوتی ہے اس کا حق ادا کیا ہے، اور جو بچیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں اس سلسلے سے جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر یقیناً عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے میرا یہ کیس تھا، آپ کو جس طرح آپ نے رپورٹنگ اس میں کی ہے، یقیناً آپ نے حق اور سچ کی صحافت کی علمبرداری کی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، خواہ وہ میری بیٹی کا کیس تھا یا کسی بھی پاکستان کی کوئی بھی بیٹی کا کیس ہو۔ اور ہم سب مل کر جو ہیں وہ پوری کوشش کریں کہ اس طرح کے جو بھی مجرم ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملیں، تاکہ پاکستان میں بیٹیاں جو ہیں وہ ان پر کوئی آنچ نہ آ سکے، وہ آزادی سے اس ملک میں رہ سکیں، اور اگر کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی فیل کرتا ہے تو ان لوگوں کو سزائیں ہوں ایز پر دی پاکستانی لا۔ اور یقیناً آپ اسی سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ایسا ہی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔